جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں موت دیتا ہے، اس نے کامیابی کا کیا مفہوم بیان کیا ہے؟ اور آپ حیران ہوں گے کہ اس پر جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں زور ہے، کسی مضمون پر اتنا زور نہیں ہے، حتیٰ کہ توحید، رسالت، آخرت، جنت، جہنم، اس پہ بھی اتنی طاقت سے اللہ نے بات نہیں کی جتنی اس مضمون پہ بات کی ہے کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ اس کو قرآن نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے۔ ناکام کون ہے؟ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ قیامت کے دن جو ناکام ہوئے وہ اصل ناکام ہیں، اور وہ ناکامی کیا ہے؟ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ان کے اوپر بھی آگ کے پردے ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ ہی آگ ہوگی۔ ذَلِكَ يُخَوَّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ۔ میرے بندو، اللہ تمہیں اس ناکامی سے ڈراتا ہے، اپنے آپ کو اس سے بچا لو۔ تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ انسان جو دیکھتا ہے نا وہ اس کا اثر لیتا، سب سے زیادہ جو انسان متاثر ہوتا ہے دیکھنے سے متاثر ہوتا ہے، اور اس کی جو میموری ہے وہ بھی دیکھنے سے ہی خراب ہوتی ہے۔ اب اندھوں کو دیکھو، ان کی اتنی زبردست میموری ہوتی ہے۔ میرے بھائی کا پوتا ہے، وہ پیدائشی نابینا ہے، صرف ہم اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ بتا دیتا ہے کون ہے۔ وہ اپنے دادا کو کہتا ہے مٹھو دادا، اور میں ہاتھ لگاؤں تو مجھے کہتا ہے بڑے دادا۔ کوئی نوکر ہاتھ پکڑ لے تو اس کا نام بتا دیتا ہے۔ تو انسان دیکھنے سے اثر لیتا ہے، اتنی بڑی گاڑی، اتنا بڑا کاروبار، اتنا بڑا بیلنس، اتنے زیور اور اتنے یہ اتنے وہ، تو ایک حسرت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ اس سے آگے دکھانا چاہتا ہے، وہ ہے آخرت۔ آج ہم گئے تھے عثمان خان کی قبر پر، پھر روحان خان کی قبر پر، پھر اس کے بیٹے مراد اول کی قبر پر، پھر اس کے بیٹے بایزید کی قبر پر، پھر اس بایزید کے بیٹے تو گم آ گئے تھے، تو اس کے بعد اس کے پوتے مراد ثانی کی قبر پر، پھر وہاں خاموشی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور کیا ان کے ڈنکے بجتے تھے، اور دنیا کی سب سے بڑی حکومت کے یہ مالک تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھانے کے لیے کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، اس کے لیے جو طرز اختیار کیا ہے۔ اب ہمارے ماحول میں ہے، جب ہماری بات میں ہم وزن پیدا کرنا چاہیں تو ہم قسم اٹھاتے، اللہ کی قسم، اور کہیں جب جھگڑے ہوتے ہیں تو اس میں بھی وہ قسم اٹھواتے ہیں کہ آپ قسم اٹھائیں۔ وہ جھوٹی بھی اٹھا دے تو اس کو چھوڑ دیتے،
اور ہمارے پنجاب میں، ہمارے ملک میں چونکہ جھوٹ بہت بولا جاتا ہے، تو ایک اور رواج ہے کہ ہمیں اس کی قسم کا اعتبار نہیں، اس کی جگہ فلاں آدمی قسم اٹھائے تو پھر ہم مانیں گے۔ تو قسم سے وہ بات مضبوط ہو جاتی ہے، وزنی ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کو وزنی کرنے کے لیے قسم اٹھانے کی کیا ضرورت، جبکہ وہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ تمہارے اللہ سے سچا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور شروع میں ہی الف لام میم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، شک سے بالا تر ہے۔ پھر اگر اللہ قسم اٹھاتا ہے تو چونکہ ہمارے آپس میں ہمارا جو رواج ہے اور ہماری جو عادات ہیں اس میں ہم قسم اٹھواتے ہیں، تو اللہ نے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں ایک قسم اٹھائی ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہیں دو قسمیں اٹھائی ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہیں تین قسمیں ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، کہیں چار قسمیں ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، کہیں پانچ قسمیں ہیں وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ۔ تو مثلا آپ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں بہت کوئی بڑا عالم ہوں اور بہت نیک آدمی ہوں، اور میں آپ کے سامنے قسمیں اٹھانا شروع کر دوں اپنی بات پر سچا ثابت کرنے کے لیے، تو آپ خود بول پڑو گے مولانا صاحب ہمیں تو ویسے ہی آپ کی بات پہ اعتماد ہے، آپ اتنی قسمیں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو ایک مضمون کے کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے، اس پر اللہ جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اس کا اول کوئی نہیں، اس کا آخر کوئی نہیں، وہ کسی زمانے میں نہیں ہے، کسی جگہ میں نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ایک اکیلا ہے، معبود اس کے سوا کوئی نہیں۔ آگے اس کی ساری دلیلیں ہیں کہ تو پھر وہ کیسا ہے، تو کہتا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ سونے سے پاک ہے، وہ اونگنے سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی حکومت پوری کائنات پر ہے۔ اور کیسا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا اس کی اجازت کے بغیر۔ اور کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، پوری کائنات اس کے سامنے ہے، آگے جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، پیچھے جو ہو گیا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ ہماری طرح فائلیں کی ضرورت نہیں، کوئی کمپیوٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹے سے چھوٹی چیز اس کی بارگاہ میں لکھی جا رہی ہے۔